امریکہ کے B-52 بمبار طیاروں سے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے، 6 B-2 بمبار طیارے فردو پلانٹ پر 12 بنکر بسٹر بم گرائے۔ امریکی بحریہ نے آبدوزوں سے نتنز اور اصفہان پر 30 ٹاماہاک کروز میزائل فائر کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا، فردو، نتنز اور اصفہان پر جوہری پلانٹس پر حملہ کیا۔ فردو جوہری سائٹ پر بموں کا مکمل پیلوڈ گرایا گیا۔ تمام طیارے بحفاظت واپس آ گئے۔ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ عظیم امریکی مسلح افواج کو مبارکباد ہو۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا، اب یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ ایران پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا، ایران کو اب ہر صورت امن کا آپشن چننا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو مستقبل میں مزید حملے کیے جائیں گے، جو اس سے بھی زیادہ بڑے لیکن آسان ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مبارکباد دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور اسرائیل کے لیے بدترین خطرے کو مٹا دیا۔ پاکستان کی ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حملے اسرائیلی حملوں کا تسلسل ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران پر امریکی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو UN چارٹر کے مطابق اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی خطے کے مسائل کا واحد حل ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد ایران کا پلٹ کر وار۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں پر بڑا حملہ۔ شمالی اور وسطی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل خیبر داغ دیے۔ تل ابیب اور حیفا دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ درجن سے زائد شہری زخمی۔ 400 سے زائد اسرائیلی شہروں میں سائرن بجتے ہی شہری بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور۔ ایران نے امریکہ کے خلاف بھی جنگ کا طبل بجا دیا۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے، خطے میں امریکی اثاثوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا خام تیل کی گزرگاہ آبنائے ہرمز کی بندش کا اعلان۔ کہا 2 گھنٹے میں خام تیل کی سب سے بڑی گزرگاہ بند کر دیں گے۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا اب یورپ نہیں پہنچ پائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش۔ امریکہ کی جانب سے طاقت کا استعمال عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کہا امریکی اقدام سے تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ امریکی حملے کے عام شہریوں، مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ امریکی حملے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حملے کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حملے کے طویل مدتی نتائج ہوں گے۔ امید ہے عالمی برادری جائز حقوق کے حصول میں حمایت کرے گی۔ ایران پر حملے کے فیصلے پر ٹرمپ اور JD وینس آمنے سامنے۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا، حملے سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے اعلیٰ ترین حکام میں ناخوشگوار ٹیلی فون کال ہوئی۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے انتظار کرنے سے انکار کیا۔ فردو نیوکلیئر پلانٹ پر اکیلے ہی حملے کرنے کی ضد۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل ہمیں جنگ میں گھسیٹ رہا ہے۔ ایران پر حملے کے خلاف امریکی ارکان پارلیمنٹ بھی چیخ اٹھے۔ ڈیموکریٹ کی رکن کانگریس سارا نے ایران پر امریکی حملہ غیر آئینی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا ایران پر حملہ خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو امریکہ کو ایک اور خطرناک جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ کینٹکی سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر نے بھی شدید رد عمل دیا۔ کہا صدر ٹرمپ کا اقدام غیر آئینی عمل ہے۔ امریکی سینیٹر اور برنی سینڈرز کا امریکہ میں فوری وار پاورز ایکٹ نافذ کرنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے ایران پر امریکی حملے کی مذمت کر دی۔ سعودی عرب کا امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب نے عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کوششیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔
برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران پر امریکی حملے کی حمایت کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے امریکی حملے کی مذمت کی بجائے ایران سے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی۔ ایران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی برطانیہ کے ہمنوا بن گئے، مذمت سے گریز کیا۔ آسٹریلوی حکومت کی ایران پر امریکی حملے کی حمایت، کہا ایرانی جوہری اور میزائل پروگرام عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے امریکی حملے پر تشویش کا اظہار کیا لیکن مذمت سے گریز کیا۔ ایران نے موساد کے 9 جاسوس گرفتار کر لیے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی کے جرم میں ایک شخص کو پھانسی بھی دے دی۔ وہ شہر میں 9 افراد کو موساد سے رابطوں اور ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ وہ شہر کے سیکیورٹی چیف حیدر سوسانی نے گرفتاریوں کی تصدیق کر دی۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت، بادل وقفے سے برستے رہے، بارش اور ہوائیں گرمی اڑا لے گئیں۔ راولپنڈی، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، شیخ پورہ، حافظ آباد، خوشاب، میاں والی سمیت کئی شہروں میں بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ترک صدر سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اہم بیٹھک، ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری جاری رکھنے پر اتفاق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ہمراہ۔ ملاقات اوائسی وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت، دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ عالمی برادری سے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مؤثر کردار کی اپیل، غزہ پر اسرائیلی جارحیت فوری روکنے اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کا نیک تمناؤں کا پیغام ترک صدر کو پہنچایا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ اسرائیلی ہی جارحیت کی وجہ سے عالمی امن کو خطرہ ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اوائسی اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش ہے، غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں ہزاروں بچے اور خواتین شہید ہو چکے ہیں، اسلام فوبیا کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ مزید کہا بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ بھارت پانی کو پاکستان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔